پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ جو بھی وہ اس میں وہ متعین کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور تیار ہوتا ہے۔ تو تیسرا عمل جو ہے جو انسان ترقی محروم وہ 27 دن کے بعد اپنے محلے والوں کے ساتھ مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا۔ میرے پیارے بھائی یہ تو سارے مجمع سے درخواست ہے، یقین کرو ہم ظلم کر رہے ہیں کہ بھائی مہینے میں 3 دن اللہ کے لیے مقرر نہ کرے۔ میں اپنے طرف سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پکی ہے، سچی ہے۔ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم اس کام کے 10 میں سے 9 سے کرو، ایک بھی چھوڑو گے۔ انتم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلاکا، جو تم 9 سے کرتے ہو ایک چھوڑو گے تمہاری ہلاکت ہوگی۔ ثم یاتی زمان من عمل فی عشر ما امر به نجا، پھر آخر زمانہ آئے گا 9 سے چھوڑے گا 10واں کرے گا، پھر ان کو نجات ملے۔ اگر 10واں نہیں تو نجات کا کوئی راستہ نبی نے بتایا ہے، نجات نہیں ملے گی، پریشانیوں سے پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ یہ تو اللہ کے گھر میں جمعے کی رات ہے، عزم کرو کہ انشاءاللہ میرا سے روزہ مقررہ تاریخ پر لگے، نئے پرانے سب نیت کرو، ہاتھ کھڑا کرو، میرا سے روزہ مقررہ تاریخ پر لگے۔ تم چل مہینے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو، یقین کرو یہ معمولی نہ سمجھو، ایسے پریشانی اللہ دور کرے گا تو تم حیران ہو جاؤ گے، لوگ پریشان رہو گے تمہیں پریشانی کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ترقی جو ہوتی ہے اس کام میں ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کی پابندی نصیب کرے۔ مال کا معنی منع نہیں ہے، مال کا معنی اور مقدار بھی نہیں بتایا کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے اور نہ کماؤ، 10 کروڑ ہو گئے نا 10 کماؤ، لیکن زندگی بنانا مال پر قرآن حدیث میں کہاں بھی نہیں ہے۔ زندگی دین سے بنے گی، بالکل گارنٹی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی ایمان عمل والا ہوگا، مرد ہو عورت ہو، گارنٹی ہے۔ اللہ نے 2 انجن لگایا ہے، جیسے ریل گاڑی پہاڑی علاقوں میں جاتا ہے پہلی بھی انجن آگے بھی انجن، یہاں اللہ نے نون ثقیلہ لام تاکید جملے کو آگے پیچھے دونوں طرف کہ 100 ضرور بصد ضرور اللہ اس کو دنیا میں پرلطف زندگی دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ایک جگہ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یقین کرو یہ میرے پیارے بھائی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ باتیں اللہ کی ہے، دل سے ماننا چاہیے کہ جو پوری دین پر چلے گا اللہ پاک اس کو 2 جنتیں دے گا۔ کیا دے گا؟ تو مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک تفسیر یہ کیا ہے 2 جنتوں پر، ایک تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گا۔ آج جو ہم پریشان ہیں دین میں کمی ہے، دین میں پورا دن جو ہم سارے بیٹھے ہیں کسی میں نہیں ہے، ہاں فرق ہے کم و بیش۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ آج پورا دن کسی میں نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اور احساس بھی نہیں کمی کا۔ ہاں اور دین میں بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا کلمے میں ملاوٹ ہے، یا اللہ ملاوٹ والی چیز ہم پسند کرتے، اور کوئی ہمیں دھوکہ دیتے ملاوٹ والی چیز، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے گا لیکن صرف الفاظ نہیں ہے، اخلاص والا کلمہ پڑھے گا۔ کون سا کلمہ؟ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وما اخلاصھا، کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ اگر کلمہ بھی پڑھتا ہے حرام کام بھی کرتا ہے۔ حرام یہ نہیں ہے کہ کسی کو سے چوری کر دی، حرام کے بہت صورتیں ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا، سود لینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، بہت حرام ہے۔ آج مسلمان ایسے بے دڑک، یہ ایک عجیب بات مولانا یوسف رحمہ میرے علم میں نہیں تھا، یہ یاد رکھنے کی قابل ہے کہ جو جھوٹ کا عادی ہو وہ دنیا سے منافق ہو کر کے مرے گا۔
وہ جھوٹ کا عادی ہو، اور ساتھ لے گیا جو تہجد کو ہمیشہ پڑھے گا وہ ولی ہو کر کے مرے گا، وہ ولی ہو، ضرور لفظ بھی ہے، وہ ضرور ولی ہو کر کے مرے گا۔ اعمال میں اثرات ہے، عمل اپنا ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی جعفر تیار، ان کو تیار کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، ان کو 2 پر لگائیں گے جنت میں، اڑ رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے شہادت دی۔ پھر اسماعیل خان کی 7 مہینے کی جماعت آئی تھی، عصر کے بعد کوارٹ مرکز میں بیان دیا تھا، ہمیں رلایا۔ اس نے کہا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام اس کے گھر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عبداللہ، عون وغیرہ، اور بیوی 19 سال کی نوجوان تھی۔ ہاں، نبی علیہ السلام بچوں کو پیار کر رہے ہیں تو بیوی سمجھ گئی یا رسول اللہ جعفر کا کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گئے، ایسے لکڑی کی طرف گر گئی، جیسے لکڑی گر جاتی ہے 19 سال کی بیوی اس طرح۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کہا، ہمارے القرآن میں ہے، اے جعفر تم میں وہ کون سی صفت ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے؟ کس کو بھیجا ہے؟ کہ جعفر میں کچھ صفات ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جعفر میں کچھ صفات ہے جو ایسے لوگ تھے کہ اللہ پاک آسمان پر اس سے خوش ہوتے ہیں ان کے صفات کی وجہ سے۔ جعفر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ یہ باتیں تو بتانے کی نہیں، لیکن جب اللہ نے تمہیں بتایا ابھی مجھے بتانا پڑے گا۔ مجھ میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ بت پتھر کا بنا ہوا ہے، اپنے جگہ سے ہٹ نہیں ہوتے، میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے سر بسجود نہیں، سجدہ نہیں لگایا ہے۔ کفر کے حالت میں بھی بت کو سجدہ، آج مسلمانی کے حالت میں مال کو سجدہ لگا رہا ہے۔ یقین کرو یہ بخاری میں ہے میرے پیارے بھائی، ایک اللہ ہماری حفاظت کرے، نبی کی بددعا سارے مسلمان لے رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، تعسا عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التلاسان تعسا وانتقض واذا شیق فلن تکشا۔ بخاری کے 5 بددعائیں ہیں نبی علیہ السلام کے، کہ ہلاک ہو جائے، سرنگون ہو جائے، اور جب اس کے پاؤں میں کانٹا چھوبے اللہ اس کے کانٹے کو نہ نکالے۔ کون آدمی کہ مال کے وجہ سے اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، یہ عبد الدراہم، یہ پیسوں کا بندہ کہا ہے، پیسوں کی بندگی، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، یہ اس کے پیچھے نبی کی بددعا ہے۔ یہ کروڑپتی ہوگا لیکن نبی کی بددعا کی وجہ سے کبھی خوشحال زندگی نہیں دے گا۔ تو فرمایا میں نے کسی کفر کے حالت میں بھی کسی بت کے سامنے۔ دوسرا، میں نے جب دیکھا کہ جھوٹ آدمی بولتا ہے اور پھر کہاں اس کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے تو لوگ اس آدمی پر اعتماد چھوڑ دو بھائی وہ جھوٹ بولتا ہے، تو میں نے یا اللہ ہم کیا کریں گے۔ مزہ کی بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اسلام سے پہلے، مسلمان بعد میں ہوا، اسلام سے پہلے کفر کے حالت میں بھی پوری زندگی میں کمی جھوٹ نہیں بولی، اسلام سے پہلے کفر کے حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولی۔ اس لیے اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں کہ جعفر میں کچھ صفات ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز، جب میں نے دیکھا کہ آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے، وہ صحیح، اس کا توازن صحیح نہیں ہوتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، تو میں نے سوچا عقل مند آدمی کیوں اپنے آپ سے پاگل بناتا ہے؟ عربوں میں شراب کی بڑی وہ تھی، لیکن میں نے کفر کے حالت میں بھی کبھی شراب نہیں کیا۔ اور چھوٹی بات، میری بہن میری ماں کو جو میلی نظر سے دیکھتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو میں نے کفر کے حالت میں بھی کسی کے بہن بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، کفر کے حالت میں بھی غلط نظر سے کسی کو، ایسے لوگ تھے۔ تو کلمہ یہ ہے کہ حرام کاموں سے آدمی کو روک دے۔ ہاں، حرام ایک نہیں ہے، بہت ہے، اللہ نے جن کو منع کیا ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ ہمیں صحیح کلمہ پڑھنے کے، اور کلمہ یہ بتاتا ہے کہ انسان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دیکھے، مخلوق کے ہاتھ میں۔ مال کا منع نہیں ہے لیکن مال پر وعدے نہیں ہے۔
اس دل میں یہ ہو کہ زندگی اللہ بناتے ہیں. اگر میرے اعمال ٹھیک ہو گئے بغیر مال کے میرا زندگی اللہ بنا سکتے ہیں. اگر میرے ساتھ قارون جتنا مال ہو لیکن اللہ مجھ سے ناراض ہو، یہ مال مجھے بچا نہیں سکتے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ ساری دنیا کے مقابلے میں تمہیں پناہ دے سکتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. یہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ جیسے شاگرد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد، اس بات کو زبان سے دل میں اتارنے کے لیے 13 سال لگے ہیں. کتنے؟ ہم نے ماں کے گود میں کلمہ پڑھا ہے، بس ٹھیکیدار بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان ہے. ایک آدمی کہے کہ میں پیسے والا ہوں اور قسم بھی کہے لیکن جیب میں 500 کا نوٹ ہے. قسم کہا کہ میں پیسوں والا ہوں، جھوٹا تو نہیں ہے قسم اس کی. اور ایک آدمی کے جیب میں 5 کروڑ ہے لیکن 500 روپے پر تو ابھی ایک دن کے گھر کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا. وہ 5 کروڑ پر صحابہ کا ایمان کروڑوں کا تھا، ہمارا 500 روپے کا ایمان ہے. ایمان ہے، اس پر بھی شکر. لیکن میرے پیارے بھائی یہ ایک درخواست ہے، ڈرنا چاہیے. نبی نے ڈرایا ہے، بادروا بالاعمال، آج کچھ کرنا ہو تو کر لو. فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَاعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسے اندھیری رات ہوتا ہے. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا. یہ نبی کی پیشن گوئی یقین یہ ہوگا ایسے. وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کو ایمان والا ہوگا شام کو ایمان سے خالی ہوگا. يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو ایمان والا ہوگا صبح کو یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر دے. اس سے پہلے انتظام کرو، اپنے ایمان پر محنت کرو، مضبوط کرو. ایمان بنیاد ہے. سارے پریشانیاں اگر ایمان بن گیا سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور ایمان بنتا ہے دعوت سے. اور سب سے زیادہ ایمان جو دو چیزوں سے، یہ آج یاد رکھو مولانا یوسف رائے. ایک تو زبان پر اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا، بولنا، یہ غذا کے طور پر. اور دوسری اور سننا. اور سب سے زیادہ جو بنتا ہے یہ نقشوں سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے. یہ غلط یقین دل سے نکلتا ہے. غلط یقین ساری دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ غلط یقین کی وجہ سے. ساری دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ کس وجہ سے؟ ہر انسان کے زندگی میں مال ہوگا تو زندگی بنے گی. خدا پاک کی قسم عبد الوہاب صاحب، جس آدمی کے دل میں یہ ہو اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض. مال استعمال ناجائز نہیں ہے لیکن مال پر یقین کرنا یہ ساری دنیا کے بگاڑ کا ذریعہ یہی ہے. ابھی یہ غلط یقین کیسے نکلے گا؟ یہ ڈاکٹر نہیں نکالتا ہے. دل کے وال تو کھول سکتا ہے لیکن دل سے غلط یقین. اس کے لیے مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جن نقشوں میں تمہارا یقین خراب ہو گیا ان نقشوں کو بار بار چھوڑ دو، اس سے نکلو. اللہ پاک تمہارے اندرون سے گندا یقین نکالے گا. تم اپنے جسم کو ان نقشوں سے نکالو. بہت پیارا ملفوظ ہے، بہت پیارا، بہت. مولانا یوسف رحمہ سارا دین جذبات پر دیا گیا ہے. مولانا یوسف رحمہ سارا اگر جذبات ہوتا ہو تو دین واجب بنتا، اگر جذبات ہوتا ہو تو دین تو مشکل سے اٹھایا جاتا ہے. جیسے پورے آدمی سے کہو کہ یہاں 5 من کا پتہ ہے وہاں دروازے تک لے جاؤ، آپ توجہ سے سنو کتنے من کا ہے. اور اس بوڑھے سے کہو کہ ہاں 70-80 سال اس کی عمر ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، لگائے گا. اس کو پتہ ہے کہ سارے میں 5 کی چیز نہیں اٹھا سکتا تو مجھے 5 من. یقین کرو جب جذبات مردہ ہو تو دین انسان کو ایسا مشکل نظر آتا ہے. دین کا کام، دین پر چلنا ایسا مشکل ہوتا ہے. اگر جذبات مردہ ہو تو دین باری پتھر ہے جو مشکل. اگر جذبات بن گئے تو دین ایک پھول ہے وہ آسانی سے اٹھایا جائے. اگر جذبات بن گئے تو دین ابھی پوری امت کے جذبات کیسے بنے گی؟ پوری امت. اس کے لیے سبب ہے مولانا یوسف رحمہ اللہ نے کیا ہے، پھیرنا ہوگا. کیا ہوگا؟ پھیرنا. سمجھتے ہیں نقل و حرکت، گھروں کو چھوڑنا ہوگا. کتنوں کو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو پھیرنا ہو. پھیرنے والوں کے دلوں میں آنے کی بات ہے کہ ان کے پھیرنے پر امت کے جذبات موقوف. یہ یقین اس چیز سے نہیں. تبلیغ میں بنیادی محنت کلمی کی ہے.
ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا رحمت ہی رحمت ہے۔ گھروں میں ایسے سکون اطمینان ہوگا جب سنت طریقے ہوں گے۔ فتاوی رحیمیہ میں ایک حدیث ہے، من واظب علی السنہ، جو ہر سنت کا اہتمام کرتا ہے، کوئی سنت نہیں چھوٹتا، سنتوں پر اہتمام سے زندگی، اکرمہ اللہ علی اربع خصال، اللہ پاک اس انسان کی 4 طریقے سے اکرام کرتا ہے۔ کون اکرام کرتا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وہ نقل میں اپنے آپ کو بنانا، یہ اللہ کو پسندیدہ بننے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ نبی نے جو قدم اٹھایا ہے ایسا جو کیا ہے، من واظب علی سنہ اکرم اللہ علی 4 خصال، جو سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو 4 چیز، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگ اس انسان سے محبت کریں گے جس کے دل میں سنت، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، والحیبت فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگوں پر اللہ پاک تمہارا روب ڈالے گا، نیچے قریب نہیں آئیں گے، والسعۃ فی الرزق، کتنا آسان راستہ ہے، اللہ وعدہ ہے، گارنٹی ہے، اللہ تمہارے رزق کو کھول دے گا، رزق کی تنگی ختم کرے گا، والثقۃ فی الدین، اور تمہاری دین میں پختگی نصیب، حالات کی وجہ سے دین نہیں چھوڑے گا۔ میرے پیارے بھائیو، علماء سے پوچھو، ہر چیز سنت کے، سکون ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک ایک سنت میں دنیا آخرت کے فائدے ہیں، صرف آخرت نہیں ہے، دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ آج تو یہ سنت گھروں کو لے کے جاؤ، جو آدمی گھر میں سلام کر کے داخل ہو جاتا ہے اور روٹی کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے، حدیث پاک میں ہے، ریاض الصالحین میں صحیح حدیث ہے، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر سے نکل جاؤ، نہ ہمیں کھانا ملے گا گھر میں، نہ ٹہرنے کی اجازت ہے، گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے۔ جب انسان جانور کی طرف گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر سلام کے، روٹی کے لیے بیٹھتا ہے، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہے، شیطان اور شیطانوں کو بلاتا ہے، آ جاؤ اس گھر میں، آج ہمیں کھانے کا بھی ملے گا اور رات گزارنے کا۔ جس گھر میں شیطان ہوتے ہیں اس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ عزم کریں گے کہ گھر میں سلام کے بغیر، اور اس کے ساتھ اگر ایک تھوڑا سا اور بھی لگاؤ گے تو مشکات کی شرح مظاہر حق میں ہے کہ ایک صحابیہ، یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، خرچہ پورا نہیں، فرمایا گھر میں سلام کرو، درود شریف پڑھو، قل هو اللہ حد صورت، جب بھی جاؤ السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چند دنوں کے بعد وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ ابھی میرے ساتھ اتنا مال ہے کہ پڑوسیوں کی مدد کرتا ہوں۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ نہیں، عزم کرو انشاءاللہ، آسان ہے، لیکن نیت سنت کا کرو کہ پیغمبر کی، ہم اپنے نبی کی سنت کی نیت سے، سنتوں میں نور ہے، برکت ہے، کلمہ نماز یہ بنیادی ہے، نماز پر محنت کرو۔ میرے پیارے بھائیو، آج امت اکثر نماز پڑھتی نہیں ہے، اور جو پڑھتی ہے ایسے غلط طریقے سے پڑھتے ہیں کہ بس اللہ معاف فرمائے۔ دیندار لوگ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں اقوات میں بھی اور ادھر ادھر مرکزوں میں بھی اور بھی بہت چیزیں ہیں، لیکن یہ 2 چیزوں کو نماز میں بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ بعض جگہ تو مجھے ناراض نہ ہو جائے، اس میں علماء ہوں گے، علماء سے بھی دل میں شکایت آتی ہے، اس کے پیچھے قوم جلسہ نہیں ہوتا ہے یا پریڈ کرتا ہے، ہاں رکوع سے اٹھا ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرتا نہیں ہے، سجدے سے اٹھا قوم جلسہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ اور مذاہب میں قوم جلسہ فرض ہے، ہمارے حنفی مذہب میں واجب ہے۔ بخاری میں ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ مشکدہ میں مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا کہ رکوع جاتا ہے فوراً سجدے سے سر اٹھایا نہیں، دوسرے ٹونک ماری، تو فرمایا ما صلیتا، بخاری میں ہے، تم نے نماز پڑھی نہیں، ولو مت علی غیر فطرت الاسلام، اس حالت میں اگر تمہاری موت ہے، یہ موت بھی تمہارا اسلام پر نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے اور موت اسلام پر نہیں ہے۔ ہاں یہ میرے پیارے بھائیوں درخواست ہے کہ تھوڑا سا نماز کو وقت دیا کرو، تھوڑا سا 1-2 منٹ زیادہ لگے آرام کے ساتھ پڑھ لیا کرو،
یہ نماز جب صحیح طریقے سے پڑھو گے چمکدار بن کر کے تمہیں دعائیں دیتی. اگر اس طرح ویسے ہی ٹوٹل پورا کر دیا تو بد دعائیں دیتی ہے. انسان کی زندگی نہیں بدلتی. کوشش کریں گے بھائی یہ سنن نہیں، کم از کم حج یہ دو چیزیں تو، ایک تو یہ سلام اور دوسرا نماز آرام سے پڑھنا. خاص کر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں پھر تراویح اتنے تیز، کوئی نہ قومے کا پتہ نہ جلسے کا پتہ. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. تو ہم یہ چونکہ آنکھ کو دیکھ کا حال بیان کرتا ہوں، میں مسجد میں امام ہوں کوٹ میں، جو لوگ ہمارے ساتھ میں جماعت سے رہ جاتے ہیں دیندار لوگ دیکھتا ہوں، ایسے ٹھونکے مارتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اور خوش ہوتا ہے کہ ہم نے 5-10 نفلی کی، 2 نفلیں پڑھو لیکن صحیح پڑھو، آرام سے پڑھو. سبحان اللہ. مشکات میں حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحضرنا ركوعه 10 تسبيحات وتسبيح 10 تسبيحات. میں نے نبی علیہ السلام کے نماز سے زیادہ مشابہ اس جوان کا نماز نہیں دیکھا، حضرت حسن عمر بن عبدالعزیز کی. پھر ہم نے اندازہ لگایا اس کی رکوع میں آدمی تقریباً 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا سکتا تھا، اتنا رکوع، سجدہ بھی اتنا آرام سے. ویسے مطلب نہیں کہ 10 مرتبہ پڑھتا ہو، تھاک پڑھنا چاہیے، لیکن اندازاً اتنا تھا. تھوڑا رکوع سجدے میں، خاص کر جو ضرورتیں ہو نفلوں میں، سجدے میں جب سر لگاؤ تو اس جذبے سے سجدہ کرو، یا اللہ تیرے قدموں کے درمیان میں نے سر لگا ہے. سبحان ربی الاعلی. مفتی زین العابدین صاحب فرماتے رب کا معنی سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. پڑھتا تسبیحات ہے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے کر دو، یا اللہ میری تو یہ ضرورت، 7 مرتبہ پڑھو، 11 مرتبہ پڑھو، آدمی کا دل نہیں جائے گا سر اٹھاؤ، یا اللہ میری ضرورتوں کو تو ہی پورا کر. نفلوں میں زیادہ پڑھتے رہو، نماز پر کوشش کرو. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ گھر میں نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں. فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤ تو کھڑے ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو، پھر بائیں کندھے میں 3 مرتبہ ایسے تذکارو، اس سے تمہارے وسوسے کم ہو جائیں گے. اور میں نے کراچی کے امیر تھے ابراہیم عبدالجبار، اللہ اس کو جنت نصیب، پورے کراچی کے رائیونڈ میں علماء کے جوڑ میں کہا کہ نماز میں خشوع حضو کیسے آئے گی. اس نے دوسرے بزرگ کا دیکھا کہ نماز کے وقت سے پہلا آتے تھے، دعا میں لگتے تھے، یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے. یہ آتے دوڑتے نماز میں سے کہاں خشوع ہوئی؟ وہ تو نماز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی تھی، اذان سے پہلے نہیں، اذان کے بعد فوراً مسجد میں پہنچ. ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ نماز کو تھوڑا سا وقت دے دو، اطمینان. اور نماز تو بہت اونچی چیز ہے، وضو انسان کی زندگی بدلتی، یقین کرو. وضو، میں ابھی افغانستان گیا تھا یہ ستمبر میں، وہاں آپ جیسے عمر کا تقریباً 50-55 سال عمر ہوئی، بڑے اونچے ڈاکٹر تھے. کابل شہر سے غزنی مجھے اجتماع کے لیے لے جا رہے تھے، اپنے ساتھ بٹھایا تھا. اس نے کہا 3 سال پہلے تو ارگون اجتماع میں آیا تھا افغانستان میں، وہاں تم نے یہ ایک مسئلہ بتایا تھا. ہمارے استاد دیوبند کے عالم تھے، اس نے کہا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرے گا، اس کی اسراف کرے گا، اس کی پوری زندگی اسراف والی ہو. اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ. اس نے کہا کہ 3 سال ہو گئے میں نے وضو میں احتیاط شروع کیا، میری زندگی بڑی خوشگوار ہو گئی. اور یہ کوٹ مرکز میں ہمارا شورا کے 2 آدمی، بڑے شورا کے آدمی، اس نے کہا ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم نے جب سے وضو میں پانی کا استعمال کم کر دیا، ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس. نبی علیہ السلام 1 مد پانی سے وضو بناتے. مد عربی پیمانہ ہے، سا کا چوتھا ہے، سا 3.5 کلو ہے، تو اس کا چوتھائی 875 گرام ہے. ضروری نہیں کہ 875 گرام، یعنی کم استعمال کرنا. کوٹ میں ایک دوسرے آدمی نے مجھے کہا کہ تم یہ تقریباً آپ کی عمر کی ہوگی، اس کی عمر، مجھے کہنے لگا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. پہلے 2 لوٹوں سے وضو بناتا تھا، ابھی آدھے لوٹے سے میں نے عادت بنائی. میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس. مجھے بڑا غصہ آتا ہے، یہ دیندار لوگ ٹوٹی کھلی ہوئے ہیں، پانی لیتا ہے اور آرام سے وہ ادھر بہتا بھی ہے.
ہاتھ میں مندی تو نہیں لگا ہے بھائی، بولو تو بند کر دو، لے لو 1 منٹ زیادہ لگ جائے، یہ اسراف ہے۔ یہ نماز میں پھر یہ نماز میں نورانیت نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ پانی زیادہ ہے۔ نہر پر بھی اسراف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کون کوشش کرے گا کہ انشاءاللہ ہم اس کا کوشش نبی کی اتباع ہے، اس میں نماز میں نورانیت آئے گی۔ وضو کا ہمارے مدرسے کے محتمم تھے، وہ اگرچہ ٹوٹی بھی ہوتی نل کا بھی، لیکن وہ لوٹا بھر کر کے وضو بناتے تھے تاکہ مجھ سے پانی میں زیادہ وہ نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز پر محنت کرنا، فرائض کو قضا نہ کرنا، خاص کر سارے نماز ضروری ہے جماعت کے ساتھ، لیکن جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سارا دن اللہ کے حفاظت میں ہوگا، سارا دن۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ خاص کر جوان طبقہ فجر کا نماز ضائع کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تہجد پڑھتا تھا، ابھی اس نے تہجد چھوڑا ہے، یو اللہ کیا کریں گے؟ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے۔ دوسری روایت فی اذنیہ، ایک روایت میں کان میں، دوسرا دونوں کانوں میں پیشاب۔ تو شرح میں لکھا ہے کہ پیشاب کرنے کا کیا مطلب؟ ہمارے پشتو میں مثال ہے، آپ کے ہاں کی چیز بیکار چیز ہو، اس چیز پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ کسی کام کا آدمی نہیں، چاہے عالم ہو چاہے تبلیغی ہو، لیکن تہجد نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں دین کا مین، یہ کر نہیں سکتا اس کے بغیر، یہ گاڑی تہجد کے بغیر چل نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائی، عبد الوہاب صاحب نے کہا انبیاء علیہ السلام نے جتنا لوگوں سے کہا اس سے زیادہ اللہ سے مانگو، رات کو جلدی سو جاؤ، یہ آدھی رات تک ویسے بلا ضرورت جاگتے رہنا یہ مکروہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز پر کوشش کرو، علماء سے مسائل سیکھو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ ایک عالم اپنے شاگردوں کی اتنے انسانوں کی شفاعت کرے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں، تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ ابھی عجیب کارگزاری، میں کوارٹ سے آ رہا ہوں، میرے محلے میں جس مسجد میں یہاں انگلینڈ کی جماعت آئی تھی، ان میں مولوی عمران، اس نے عجیب کارگزاری سنائی، مجھے بہت پیاری لگی۔ اس نے کہا میرا ہم گجرہان کے ہے اصل، سن 1970 میں میرا باپ فوج میں تھا، انڈیا کی جنگ میں اس کا پاؤں لگ گیا، بورڈ پر نکلا، انگلینڈ چلا گیا۔ پھر میرے باپ کو بلایا، اللہ کی شان کی تبلیغی جماعت انگلینڈ میں پیدل جا رہی تھی، میں نے خود انگلینڈ میں سفر کیا ہے 89 میں گلاسکو سے لنڈن، لیکن وہ دوسری جماعت، تو وہ راستہ غلط ہو گئی، جیسے ادھر سے ملتان جا رہی تھی اور لیا چلی گئی، جانا ملتان تھا اور کہاں چلی گئی؟ کوئی رہبر نہیں تھا۔ تو وہاں پوچھتے پوچھتے مسلمانوں کا، ہمارا دادا جہاں تھا وہاں پہنچے، تو وہاں مسلمانوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہم ادھر تبلیغ کرنا ہے کہ پیسے کمانے ہیں؟ تو میرے دادا نے جب کہا یہ اللہ کے مہمان ہے، ان لوگوں سے کہا بھائی ان کی بات مانتی نہیں، غصہ تو نہ ہو جائے، اللہ کے مہمان ہے، ان کو رہبر بن کر کے ملتان لے کے گیا جیسے، تو 2 دن بھی ان کے ساتھ لگے، پھر میرے باپ کو بھیجا، میرے باپ نے سے روزہ لگایا، وہ عالم مجھے کہتا ہے، ابھی میرے ساتھ 8-10 دن کوارٹ میں تھا، انگلینڈ سے آیا تھا، پیدائش بھی انگلینڈ کی، اس نے کہا کہ پھر وہ میرے باپ نے جب سے روزہ لگایا تو خود مجھے کہا کہ سے روزے نے مجھے میں اتنا قوت پیدا کہ داڑھی کو تو اس کے بعد نہیں منڈوانا، ایک سے روزے میں، اور میں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے۔ ہمیں 3 بھائیوں کو عالم انگلینڈ میں بنایا۔ پھر میرا یہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا تھا کہ میرا باپ ہمیں کہتا ہے بھائیوں کو تینوں کہ تم تینوں جو عالم بنے ہیں وہ پاکستان کے راستہ بھٹکی ہوئی جماعت کی برکت ہے۔ پاکستان کے راستہ، اگر ان سے راستہ نہ بٹتا سیدھا چلے جاتے تو پتہ نہیں ہم کہاں چلے جاتے۔ علماء سے پوچھو،
مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت. اللہ ہم سب کو حرمین شریف کے بار بار زیارت نصیب. یقین کرو کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں حرمین کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں. یا اللہ حرمین ہمارے اصل مرکز وہ مکہ مدینہ ہے. یا اللہ ان کے یہود و نصارہ کے شر سے حفاظت فرما. ابھی یہودیت نصرانیت وہاں اتنا داخل ہو رہی ہے کہ بس شکل عمرے کا ہے, حج کا ہے, باقی حقیقت سے بالکل خالی ہے. نبی کے روزے میں بیٹھے ہوئے تصویر کھینچتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. بنوری ٹاؤن پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ, اس نے لکھا ہے یہ جو کرونا میں جو حج بن گیا تھا اس کا سب سے بڑا سبب وہاں تصویر بنانا تھا. اللہ نے کہا تم اتنے گندے کہ میرے گھر میں آنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے میں نے اپنا گھر تو میں ہر رات حرمین کے لیے اور لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, فرض نماز ضائع کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں آئین نے عمرہ کیا. پچھلے سال رمضان میں گیا تھا, وہاں سے جب آ رہے تھے تو 250 کا آدمی تھے جہاز میں. ہم نے تو وضو بنایا تھا کہ راستے میں وہ آئے گا نماز میں. ہم 250 میں تقریباً 5 آدمیوں نے نماز پڑھا, باقی چھوٹی کہ بھائی کیا کریں. 1000 عمرے کرو گے ایک فرض نماز کی کمی پورا نہیں کرتے. فرض کا درجہ بہت زیادہ ہے. علماء سے لوگ پوچھتے نہیں ہے. ابو بکر وراق فضائل حج میں ہے. ابھی فضائل رمضان کس کس نے اپنے مسجدوں میں شروع کر دیا؟ 15ویں شعبان سے فضائل رمضان, اور فرماتا ہے ابھی حج فضائل حج بھی ساتھ شروع کر لیا کرو. فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ابو بکر وراق یہ حج کے لیے جا رہے تھے. پرانی بات ہے, جب جہاز نہیں تھے قافلے جا رہے تھے. پہلے پڑاؤ پر کہا کہ مجھے واپس کر دو. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے؟ لوگ حیران ہو گئے, 700 کبیرہ گناہ تو ایک فاسق فاجر آدمی سے, یہ تو شیخ الماشا ہے. پتہ چلا کہ جماعت کی نماز رہ گئی. وہاں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ایک روایت ایسا ہے جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 کبیرہ گناہ. حج چھوڑ دیا. آج لوگ جماعت رہ جاتی پرواہ بھی نہیں کرتے. اللہ ہم سب کے علماء سے پوچھو مسائل حلال حرام کے. نبی علیہ السلام نے شادی کیسے, لباس کیسے بنایا, بال کیسے بنایا, سر سے لے کر ناخن تک, صبح سے لے کر شام تک ہمارے زندگی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے, غیر کا رنگ نبی کو پسند نہیں. من ترک سنتی لم ینل. میرے پیارے بھائی یہ بات ضروری یاد رکھو, حدیث ہے. بعض شیطان کہتا ہے, یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بس کچھ تو کرتے ہیں, کچھ تو اتنا نہیں کر سکتے. یہ مثال دیا ہے کہ درزی کو ایک جوڑا دے دو, بعض لوگ استعمال شدہ جوڑا بھی دے کہ اس ناپ میرے لیے سلائی کرو. کل عید کا دن بھی ہے, درزی نے جوڑا سلائی کی, خوب ہر چیز لگایا, لیکن ایک آستین بالکل لگایا نہیں. ایک آستین اس میں, اور 1000 روپے میٹر کا جوڑا ہے, اتنا قیمتی ہے, کپڑا خرچ کیا. استاذ یہ کیا اتنا غصہ کیا ہوتے, صرف ایک آستین نہیں ہے, اتنے کالر بنایا ہے, 5 بنائے, یہ بنائے. یہ جواب اس کی صحیح ہے؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں, ایک آستین والا قمیض پہنو گے عید کے دن؟ جواب دے دو, نہیں پہنو. اس طرح نبی کی ایک سنت چھوڑو گے, اللہ کے ہاں وہ زندگی بھی قیمت ہو جاتی. یہ نہیں کہ کچھ تو کر دو. جب معلوم ہوا کہ یہ نبی کے سنت کے خلاف ہے, اس کام کو نہیں کریں گے. ہاتھ تو کھڑا کر دو کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی محبت کی نشانی یہ ہے. وَمِن شرط المحبت الموافقۃ. اگر تمہیں نبی سے محبت ہے, نبی کی ہر چیز سے تمہیں محبت کرنا چاہیے. وَمِن شرط العداوۃ المخالفۃ. جس سے دشمنی ہوتی اس کی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی. اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب کرے کہ ہم نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں. یہ اللہ کو بہت پسند زندگی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, علماء سے پوچھنا اور فارغ اوقات میں ذکر کرنا, سارے ذکر ضروری ہے. لیکن میں کوارٹ میں آپ یقین کرو اتنے لوگوں نے اس وقت مہنگائی ہے, پریشانیاں ہے, اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو تبلیغ والا کام, ایک استغفار. استغفار سے ابھی آتے ہوئے 2-3 مہینے جنوری میں میرا مستورات کا سے روزہ تھا. ہم کو 8 کے ہے, 2 گھنٹے گاڑی کا سفر ہے. ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا میرے پاس آیا,
کہ میرے اوپر 35 لاکھ کا وہ جرمانہ چڑھا ہوا تھا، وعدے میں ٹھیکادار ہوں، لیکن آپ کا بیان سنا استغفار کا 313 مرتبہ شروع کیا، اللہ نے ایسے آسانی سے ختم کر دیا، وہ میرے لیے 4 ڈبے حلوہ کے اکرام کے لیے لے آئے۔ اس طرح کوارٹ مرکز میں دوسرا واقعہ ہے، بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا کہ گاجر کے وہ ڈبے لے آئے جمعرات کو، میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا مجھ پر قرضے تھے، یہ مرکز میں آیا تھا، آپ نے یہ استغفار کا بتایا کہ جو روزانہ 313 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ پابندی سے پڑھے گا، اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ نے مجھے سارے قرضے ختم کر دیے۔ ایک تیسرا جوان آیا، کلین شیف تھا، 25 سال عمر، اس نے کہا یہ کوارٹ مرکز میں آتا ہوں، زیادہ وقت بھی نہیں لگایا، لیکن یہ استغفار روزانہ 313 مرتبہ شروع کر دیا، باپ سے سنا تھا، میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں، میرا کوئی مسئلہ، اور یہ میرے نسبت سے نہ کرو، صحیح حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، ہر قسم کی۔ ابھی آتے ہوئے میرا ایک رشتہ دار بچہ جوان، اس نے کہا 10 سال تقریباً شادی کی ہوئی، بچے نہیں تھے، میرے پاس خوش ہو کر کے آیا کہ آپ کا یہ بتایا ہوا استغفار شروع کیا، اللہ نے نرینہ بیٹا دی دی۔ استغفار پر وعدہ ہے قرآن، یہ اس کے لیے وقت نکالو اعمال کے لیے، چلتے پھرتی نہیں، 15-20 منٹ کیا مشکل ہے، لیکن پورا فائدہ ہوتا ہے کہ اور سب سے زیادہ جو انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے وہ انسان ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ کون ہے؟ انسان کو دوزخ سے بچاؤ، انسان کی خدمت کرو، یہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ کنز المال میں ہے، جو کسی نبینے کا ہاتھ پکڑ کر، کسی نبینے کا ہاتھ پکڑ کر ٹھکانے پہنچ جائے گا۔ ایک نبینا جا رہا ہے، دونوں آنکھوں سے نبینا ہے، تو اس نے ہاتھ پڑا کہاں جانا ہے، فلانا وہاں، صحیح روایت ہے، اس عمل سے اس انسان کی 40 کبیرہ گناہ معاف ہو۔ کتنے؟ 40 بڑے بڑے گناہ، اور وہاں لکھا ہے 4 کبیرہ گناہ اتنے خطرناک ہے اگر کسی کو ہو دوزخ کو واجب کر دیتے ہیں، یہاں 40 معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نبینا ہے، جو آخرت کا نبینا ہے اگر اس کو راہ راست پر لے آیا تمہارے شب جمعے میں لانے کے لیے، سے روزے ساتھ نکالنے کے لیے، ایک بہت پیاری کارگزاری ہے میرے اپنے بھتیجے کے ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، کوارٹ کا نام بھی سنا ہوگا، مردان کا بھی، مردان میں کوارٹ کی جماعت چلی گئی، جیسے چلی کی جماعت تھی مردان میں چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کوارٹ سے۔ کوارٹ میں کہاں کے؟ وہ عاشق کالونی کے، وہ کپڑے والا دکاندار عبد الرحمان کو بھی پہچانتے ہو، میرا بھتیجا ہے۔ وہ امام کہتا ہے اس کو میرا سلام کرو۔ میں کوارٹ میں جنانہ مل کپڑے کی مل میں ملازم تھا، عبد الرحمان نے مجھے وصول کر کے سروزی کے لیے نکالا تھا۔ کتنے کے لیے؟ اور سروزے سے مہینے، پھر 4 مہینے لگے، پھر میں نے حفظ شروع کیا، عالم بنا، حافظ بنا، میں نے اپنے ہاتھ سے 400 بچوں کو حافظ بنایا ہے، اور اس کا عبد الرحمان کا میرے ساتھ اس میں حصہ ہے۔ عبد الرحمان کپڑے کا دکان کر رہا ہے اور کارخانہ اس کا مردان میں لگا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں، تبلیغ ایسا کام ہے۔ کسی کو گشت میں لے کے گیا، سے روزے میں لگایا، چل، وہ پھر جتنا آگے جلے گا تمہارا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ تو اللہ پاک انسان، اور میرے پیارے بھائیو خاص کر یہ رمضان میں نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے کریح المرسل سخاوت، جن کو اللہ نے مال دیا ہے کرون نہ بنو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، خدا پاک کی قسم گارنٹی ہے اللہ 10 گنا تمہیں دنیا میں دے گا۔ غریب ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، اس پر لگاؤ۔ حدیث ہے من اراد ان تستجاب دعوت وان تکشف قربت فلیفرج عن معسر، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان کے پریشانیوں کو دور کرے، کسی پریشان حال کو تکلیف میں دے کر اسے کنارہ کش نہ ہو جاؤ، اسے تکلیف دور کرنے میں لگ جاؤ، تم دور کر سکو گے، یعنی اللہ پاک تم سے 10 گنا تکلیف ہو، یہ پکی بات ہے۔ اللہ نے دیا ہے، صحت دیا ہے، تکلیف میں انسان کی مدد کرو، اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کی بھی استاذ ہے۔ کس کے استاد ہے؟ یہ حج کے لیے گئے تو پھر وہاں خواب میں دیکھا کہ
پوچھا فرشتوں سے حج کتنے آئے ہیں؟ 6 لاکھ. کتنوں کی قبول ہو گئی؟ یہ کسی کی بھی قبول نہیں ہے. دمشق میں ایک موچی ہے، دمشق میں ایک موچی ہے، اس کی حج قبول ہو گئی، اس کی وجہ نے اللہ نے 6 لاکھ کی قبول. تو عبداللہ ابن مبارک نے وہ پتہ لے کر کے دمشق پہنچے. مکے سے پوچھتے پوچھتے ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو ان سے کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ موچی نے کہا میں غریب آدمی تھا، پیسے جمع کرتا تھا کہ حج کے لیے جاؤں. اس زمانے کی 300 درہم میرے پاس جمع ہو جائے وہ کافی ہو جاتے تھے. تو ایک دن پڑوسی کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، بو آئی. میری بیوی نے کہا یہ پڑوسی نے گوشت پکایا ہے اور کچھ آپ بھی برتن لے کر کے ہمیں بھی تھوڑا دے دو. پڑوسی کا کیا دروازہ کٹکھٹایا، وہ نکلا. انہوں نے کہا بھائی اس گوشت کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے جائز ہے؟ ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے جائز؟ یہ عجیب بات ہے، گوشت تمہارے لیے جائز. اس نے کہا ہم 3 دن سے بھوکے ہیں. کتنے دن سے؟ کچھ کھایا نہیں ہے. اور یہ علماء سے پوچھو، آدمی مر رہا ہو اور مردار پڑا ہے، ابھی اس کو مردار کھانا، اتنا کھانا فرض ہے کہ جان بچائے، ورنہ گنہگار ہوگا کہ نہیں مردار تو نہیں کھاتا. اس کے لیے شریعت قرآن نے الا مستررتم اجازت دیا ہے، لیکن جو پیٹ سے اس کے لیے تو حرام ہے. تو وہ آدمی موچی نے کہا کہ 300 روپے اس کو دے دیے. 300 روپے تو دے دیے، لیکن اس کا حج بھی قبول ہے اور اس کے برکت سے 6 لاکھ کا بھی قبول. انسان پر رحم کرنے سے اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. میرے پیارے بھائیو، رشتہ خاص کر رشتہ داروں میں آج یہ رشتہ داری بہت، اللہ ہمیں معاف کر دے. ایک بہت پیاری حدیث ہے، نبی حدیث تو ہر پیاری ہے اگر کچھ اندر ایمان ہو، لیکن مجھے بہت پیاری لگتے ہیں. اگر آپ عمل کرنا چاہے تو بیان کرتا ہوں، اگر نہیں کرتے ہو پھر ویسا ضائع نہیں کرتا ہوں. کس کس کی نیت ہے کہ کریں گے؟ چند آدمیوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، چند آدمیوں سے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی اذیت پر صبر کر سکے. اپنے پڑوسی کے کون کرے گا کہ اگر پڑوسی تکلیف دے میں بدلا لے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پکی بات ہے، فضائل صدقات میں چند آدمیوں سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے جو پڑوسی کی اذیت پر بدلہ نہیں لیتے، صبر کرتا ہے. صبر کرو یا اللہ ہمارے دل کو پاک کر دو کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد کینہ نہ ہو. مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں اپنے دل کو مسلمان کو کینہ اور حسد سے پاک رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ. یہ صفات محنت سے آتے ہیں. اس کے لیے یہ اللہ پاک نے نبیوں والا کام ہمارے زمانے میں اور ہمارے ملک کو اللہ پاک نے پوری دنیا کا بڑا مرکز بنایا ہے. اور میرے پیارے بھائی، اللہ نے مجھے کئی ملکوں میں سفر کی، روس میں کیا. یقین کرو اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ایک سفر سال کا کیا تھا 94 میں، پھر 7 مہینے دوبارہ کرغزستان میں گیا. 150 پاسپورٹ ہے انہوں نے وہ جمع کی تھی. پاکستان آنے کے لیے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں ویزے مل جائے کہ پاکستان چلے جائے، ویزے نہیں ملتے. 2016 میں اردن 300 پاسپورٹ ہے، اردن عربوں نے داخل کیے تھے، ویزے نہیں لگ گئے. 2010 میں کولمبیا گیا تھا، یہاں سے 31.5 گھنٹے ہوائی جہاز کا سفر ہے مغرب کی طرف. زمین ختم ہوتی ہے بالکل. وہاں سے لوگ 4 مہینے آ کر کے لگائے اور ہم پاکستان میں ہوتی ہوئی نہیں لگاتے ہیں. کیا اللہ کو جواب دے؟ نہ جہاز کی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ مرنا ہے. یہ دنیا کی چیزیں، بیوی بچے، خدا پاک کی قسم کچھ کام نہیں آئے گی. اپنے لیے کچھ کر لو، یہ اپنے لیے کمائی ہے، تبلیغ نہیں ہے. اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ ساتھ لینے کے لیے ہے. اتنا ملے گا اس پر کہ سنبھال نہیں سکو گے. ابھی آپ کے لیا میں ہمارے کوارٹ کی جماعت آئی تھی، لیا میں پچھلے سال. بوڑھے آدمی تھے. رات کے 1 بجے حافظ قرآن آئے اور جماعت والوں کو رات کے 1 بجے جگایا. جماعت والے گھبرا گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ابھی مجھے زیارت ہوئی، تمہارے محلے میں، تمہاری مسجد میں تبلیغ والے لیٹے ہیں، ان کو میرا سلام پہنچا. اور ساتھ ساتھ نصیحت بھی کہ ان سے کہو کہ گشت زیادہ کرے، اور دوسرا استغفار زیادہ کرے، اور تیسرا آنکھوں کی حفاظت کرے، اور چوتھی بات امت کے لیے دعائیں کیا.
یہ نبیوں والا کام ہے۔ قیامت کے دن مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس کام کو صحیح طریقے سے کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگا کر کے پانی پلائے، کتنی خوشی ہوگی۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا کے ہاں اگر ہم نے بیویوں کے ساتھ دکانوں کے ساتھ ساری زندگی لگائی، قیامت میں آج موقع ہے لگاؤ، ہر حال میں نکل۔ اور یہ بھی یقین کرو میرے پیارے بھائی، شک نہ کرو، اللہ کے وعدے حق ہے، ان تنصر اللہ ینصرو، ہر حال میں نکلو گے اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھو۔ بلکہ مولانا عمر پالنپوری فرماتے جو حالات کے خلاف قدم اٹھائے گا حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن اس نے چھلانگ لگایا، اللہ پاک ظاہر کے خلاف اس کی مدد کرے گا۔ تو اس کے لیے درخواست یہ ہے، ابھی آپ نے محبت سے بات سنی، چند منٹوں میں مطالبہ ہوگا، لمبی مطالبہ نہیں کرتے، کوارٹ میں تو میں آدھا گھنٹہ مطالبہ کرتا ہوں اور یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یقین کرو ایک ساتھی نے مجھے خواب میں دیکھا کہ آپ مطالبہ کر رہے تھے کوارٹ مرکز کے شب جمعے میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام مطالبے میں بیٹھے ہیں، تو ماشاءاللہ فرمائے۔ اور ایک درخواست درمیان میں بھول گیا میرے پیارے بھائی، شب جمعہ یہ رات کے ساتھ ہوتا ہے، آج اگر نہیں ہے آئندہ نیت کرو کہ بسترے کے ساتھ آیا کرو۔ ہاں شب جمعہ اصل پوری رات میں جو انوارات ہوتے ہیں، یہاں ایک نماز بھی پڑھا 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے، لیکن پورا فائدہ یہ ہے کہ آدمی عصر سے اشراق تک وقت ہے۔ یہ کس کس کی نیت ہے یہ تو ہاتھ کا، انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے، عادت بناؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ابھی یہ ہے کہ باہر دنیا ترس رہی ہے، ایک ایک جیسے میں نے وہ پاکستان کی پٹکی ہوئی، ابھی وہ بتا رہے تھے وہ عالم کہ 8 دارالعلوم انگلینڈ میں بنے۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں امریکہ ختم، میں 2000 میں امریکہ نیو یارک میں تبلیغ والے میرے ساتھ سامنے حفظ کا مدرسہ کھولا، شکاگو میں نے بیان کیا، مدرسہ کھولا، انڈونیشیا میں گیا تھا 2013 میں، اور وہاں تمبورو تبلیغ والوں نے مدرسہ بنایا ہے، 10,500 دینی مدرسہ ہے، طلباء پڑھتے ہیں گرجے مسجدوں میں، یہ تھوڑا تھوڑا حرکت ہے، ابھی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اور اس طرح پاکستان میں یہ اندرون ملک سال جماعتی چل رہی ہے اس سے، تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی انشاءاللہ زیادہ مطالبہ لمبا نہیں کریں گے۔ پہلا مطالبہ تو ہے باہر ملکوں کے لیے جن ساتھیوں کے 4 مہینے لگے ہیں، 4 مہینے